على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يأتي على الناس زمان أصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر رواه الترمذي أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ. اللهم صل على میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کی دربار کے اندر درخواست ہے کہ رب تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا، سننا، سنانا محض اللہ کی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے. 2 دن سے میری اپنی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو آج کچھ بہتر ہوئی ہے. آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے. یہ بیماری بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم جب کسی مریض کی عیادت کرنے جاتے تو فرماتے لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی فکر نہ کرو، بیماری بھی یہ گناہوں کو صاف کرنے کے لیے آتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت، تندرستی، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، صبر کرنے والا ان لوگوں میں اپنے دین پر ایسا ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ پکڑنے والا، یعنی دین پر عمل قیامت کے قریب بہت مشکل ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ قیامت کی علامت اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آخری زمانے میں جو بندہ دیندار ہوگا، صوم و صلات کا پابند ہوگا، عزت و احترام کو جانتا ہوگا، لیکن لوگ اس کو ہر طرف سے طعنے دیں گے کہ دیکھیں بڑا مولوی آ گیا، بڑا صوفی بندہ آ گیا ہے، بڑا دین پر چلنے والا آ گیا. یعنی اس معاشرے کے اندر اس دین والے شخص کو اس طرح کا سامنا کرنا پڑے گا. تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے گویا کہ وہ ایسا شخص ہوگا، گویا کہ وہ انگارے اس نے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں تو دین پر عمل کر رہا ہے. قیامت کی علامتیں تو بہت ساری ہیں جو اس باب کے اندر بھی بیان کی گئی ہیں. دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع العاقلۃ الی قصعتها فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ امتیں تم پر تمہارا خلاف دعوت دیں گی، ایک دوسرے کو جیسا کہ وہ دعوت دیتی ہیں۔ کھانا کھلانے والی عورت اپنے پیالے کی طرف، پس کہنے والے نے کہا اس دن ہماری کمی کی وجہ سے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس دن زیادہ ہوں گے لیکن جھاگ ہوں گے، جیسے بہتے ہوئے پانی کی جھاگ ہوتی ہے، البتہ اللہ تعالیٰ نکال لیں گے تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا ڈر اور ڈال دے گا تمہارے دلوں میں کمزوری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان کہ قریب قیامت کی امتیں دین کے خلاف ایک دوسرے کو دعوت دیں گی۔ فرمایا کہ لوگ دین کے مخالف ہو جائیں گے، دین کو بری نگاہ سے دیکھیں گے، دین پر چلنے والے پر تان و تشنیع کسیں گے، مختلف قسم کی باتیں کریں گے۔ فرمایا یہ ایک زمانہ آئے گا۔ پھر فرمایا کہ جو اللہ کے دین کے دشمن ہوں گے، حقیقتاً وہ مسلمان جو غیر اللہ کی امیدیں دل کے اوپر رکھنے والے، جو غیر اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے وہ مسلمان، لیکن یہود و نصارہ کا غلبہ اتنا ہو جائے گا، ان کا خوف اور خطرہ ان مسلمانوں کے دلوں کے اندر بیٹھ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تو یہ صرف اور صرف ایمان کی کمزوری ہوگی، وہ لوگ یہود و نصارہ سے ڈر پیدا کر دیں گے۔ تو فرمایا یہ کیا وجہ ہوگی؟ پوچھا گیا یہ وہن کیا چیز ہے، یہ دل کی کمزوری کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب لوگ دین پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کا ڈر اور خوف مسلمانوں کے دل کے اندر مسلط کر دیں گے۔ کہ آج ہمارے معاشرے میں یہی نہیں کچھ ہو رہا؟ جب ہمارے امیدیں، ہمارے بھروسے اللہ کی ذات کے اوپر پختہ ہی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں بس جو کرنے والی ہے سپر پاور امریکہ ہے، یہ یہود و نصارہ یہی سب کچھ کر رہے ہیں، ہمارا ایمان تو گیا۔ ہم کہیں گے ہم بھکاری ہیں، مانگنے والے ہیں، دوسروں سے غیر اللہ سے امیدیں رکھنے والے ہیں، تو ہم اپنی قوم کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ ہم اپنے دل کے اندر کمزوری بٹھا رہے ہیں یا بہادری بٹھا رہے ہیں یا ایمان کی دولت بٹھا رہے ہیں؟ ایمان کی دولت کا تقاضا یہ تھا کہ غیر اللہ کی امیدیں نکال کر اللہ کی امیدیں دل کے اندر بسائی جائیں، تب ایمان کمزور ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب لوگ دین پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ رب العزت مشرکین اور کفار کا غلبہ مسلمانوں کے دل کے اندر خطرہ اور خوف ڈال دیں گے۔ آج یہی کچھ ہمارے مسلمانوں کے اندر ہو رہا ہے۔ مسلم حکمران جہاں جہاں ملکوں کے اندر ہیں وہ کمزور نظر آتے ہیں، ان کے دل کے اندر یہود و نصارہ کا ڈر ہے، ان کے دل کے اندر خوف و ہراس ہے کہ کہیں یہودی ہمیں مار نہ ڈالیں، کہیں کفار ہمیں مار نہ ڈالیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم دین پر عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا، دین کو ہم نے معمولی چیز سمجھ لی ہے، حالانکہ یہی چیز دین ہے جو انسان کو تخت پر لے جاتا ہے، یہی وہ دین ہے جو انسانی کی کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے۔ لیکن مسلمان اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے اور جانتے بوجھتے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق، وہ سارے کے سارے تقاضے جو ہم نے پیچھے چھوڑ دیے، حالانکہ یہی تقاضا اور کامرانی کامیابی کا راستہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کے ساتھ جو اور کوئی چیز ٹکرانے والی ہے اس کو رد کر دیا جائے، سب سے پہلے مقدم رکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت اور پیار کو رکھا جائے۔ دیکھیں انسان پھر کیسے کامیابی حاصل نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج قومهم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة بألسنتها، رواہ احمد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔
فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ نکلے گی ایک قوم جو کھائے گی اپنی زبانوں سے اس طرح جس طرح گائے کھاتی ہے اپنی زبان سے، یعنی وہ قوم اور حلال و حرام کی پہچان ختم کر دے گی۔ قیامت والے دن یعنی قیامت قرب قیامت لوگ ایسے گھروں سے باہر نکلیں گے تجارت کرنے کے لیے، اپنی معاشیات کو اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے کہ بس گھر چل جائے، پیسہ آ جائے، لیکن وہ پہچان ختم ہو جائے گی آیا کہ یہ پیسہ حلال کا یا حرام کا ہے، یہ پہچان ختم ہو جائے گی۔ بس ان کے دل کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہوگی، دوسرا مجھ سے کیوں اونچا ہے، میں کیوں نہ اونچا ہو جاؤں، میں کیوں نہ اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر بلند مقام والا ہو جاؤں پیسے کے ذریعے، دولت کے ذریعے۔ فرمایا حلال اور حرام کی پہچان ختم ہو جائے گی، یہی قیامت کی نشانی ہے، یہی قیامت کی علامتیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے پناہ مانگی ہے، فرمایا حلال کھاؤ اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ملے، وہی کامیابی والا راستہ ہے، وہی تمہیں بچا سکتا ہے جہنم کے انگاروں سے، وہی تمہیں بچا سکتا ہے جہنم کی سخت ترین سزا سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان سچا ہوتا ہے، کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان من اشراط الساعة ان يتدافع اہل المسجد لا یجدون اماما یصلی بہم، رواہ احمد و ابو داؤد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ بے شک قیامت کی نشانی میں سے یہ ہے، مسجد والے ایک دوسرے کو دور کر دیں گے، وہ نہیں پائیں گے کوئی امام جو ان کو نماز پڑھائے، یعنی کوئی نیک آدمی نہیں ملے گا جو امامت کرا سکے۔ فرمایا قرب قیامت، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدوں سے اماموں کو دور کر دیں گے۔ اماموں کو دور کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جھگڑے فساد اتنی ہو جائیں گے کہ لوگ مختلف قسم کی باتیں کریں گے، اگرچہ ان لوگوں کے عمل کمزور ہوں گے، خود بے عمل ہوں گے، لیکن عیب جوئی اور بہت ساری باتیں ایسی نکالیں گے جس کی وجہ سے کوئی امام نماز پڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔ قیامت کی علامت آج دیکھیں مسجدوں میں کتنے فساد ہوتے ہیں، ہم آتے ہیں یہاں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے بندے نماز پڑھیں، عبادت کریں، مسائل پوچھیں، یہ مسجد کو فساد کی جگہ تو نہیں ہوتی، لیکن کیا ہوتا ہے اللہ قلیل کہیں ایسی جگہ ہو، ورنہ مسجد انتظامیہ جو ہے وہ فرشتے ہوتے ہیں، مسجد انتظامیہ وہ فرشتے ہوتے ہیں، وہ سارے متقی ولی بیٹھے ہوتے ہیں، جو امام لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہے وہ سب سے بڑا گناہ گار بھی اور ظالم بھی ہے انتظامیہ کے نزدیک۔ میں اپنی مسجد کی بات نہیں کر رہا، ماشاءاللہ میں تحدیث بالنعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، میں نے جہاں مسجدوں میں دیکھا ہے، نظام دیکھا ہے، اس جیسا نظام اور ان جیسے لوگ میں نے کبھی نہیں دیکھے الحمدللہ۔ تحدیث بالنعمت کی بات سنا رہا ہوں، شاید آپ سمجھیں کہ یہاں کھڑا ہے اس وجہ سے میں تعریف ایسے کسی کی نہیں کرتا، ان کے اخلاق، ان کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، لیکن مساجد کے اندر آپ دیکھیں کتنے فساد ہوتے ہیں، سال کے اندر کتنے امام تبدیل ہوتے ہیں، وہ انتظامیہ بیٹھی ہوئی ولی اللہ، وہ انتظامیہ والے بیٹھے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو فرشتے کہلاتے ہیں، فرشتہ صفات انسان، ان کو غلطیاں صرف امام مسجد کی نظر آتی ہیں، اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی، اگرچہ ان کی اولاد شراب پینے والی ہو، اگرچہ ان کی اولاد بے حیائی کا ارتکاب کرنے والی ہو، وہاں ان کو برے کام نظر نہیں آئیں گے، نظر برے کام آئیں گے تو امام مسجد کے نظر آئیں گے۔ یہ ہے ہماری مساجد کا حال، یہ ہے ہمارے متولیوں کا حال۔ تو اس قوم کا پھر کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان یہ سچا ہے کہ لوگ مسجدوں کے اندر امامت کرانے کے لیے کوئی لوگ نہیں آئیں گے، کوئی نماز پڑھانے کے لیے، حتیٰ کہ مقتدی ایک دوسرے کو کہیں گے آپ نماز پڑھا لو، سب کہیں گے میں تو اس کا اہل ہی نہیں ہوں، لوگ اکیلے انفرادی نماز پڑھ کر چلے جائیں گے، نماز پڑھانے کے لیے کوئی امام نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے نا قیامت، قرب قیامت۔ آپ دیکھ لیں مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، بلکہ کتنے لوگ فارغ ہوتے ہیں، مسجدوں میں نہیں آتے ہیں۔ کیوں نہیں آتے؟ بھئی ان کا رویہ ٹھیک نہیں، اخلاق ٹھیک نہیں ہے ان کا، ان کے پاس وہ تو پیسہ تو ہے، وہ دے رہے امام مسجد کو، انہوں نے غلام بنا لیا، امام مسجد کو کچھ دے لیا، جو دے رہا ہے وہ معاشرے کے مطابق تو ان کے نزدیک بہت بڑی تنخواہ ہے، وہ کہتے ہیں بس ہم بہت کچھ دے رہے ہیں،
یہ ہمارا غلام بن کر رہے۔ مسجد کا امام غلام نہیں ہے، وہ امت کا اور معاشرے کا رہنما ہوتا ہے۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ رواہ احمد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے، البتہ آئے گا ضرور بالضرور لوگوں پر ایک زمانہ جس میں دینار اور درہم کے سوا کوئی چیز نفع نہیں دے گی۔ اس زمانے میں لوگ مال کی کمائی میں اور مال جمع کرنے کی فکر میں لگے رہیں گے، خواہ جس طرح کا بھی مال ہو، اور مال جمع کرنا ان کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی علامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، بس ان کی زبان پر صرف دولت دولت، پیسہ پیسہ پیسہ، بس یہ رٹ ہوگی زبان کے اوپر کہ پیسہ آ جائے پیسہ آ جائے۔ لوگوں کے دل کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہوگی، بس دینار آ جائے، درہم آ جائے، ڈالر ہمارے پاس آ جائے، پیسہ آ جائے، چاہے وہ پیسہ حلال کا یا حرام کا ہے، اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس بات کے اوپر خوشی محسوس کریں گے کہ میرے پاس دولت آ گئی، بس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرمائے قرب قیامت یہی ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، ہم سب کی ہی تڑپ ہوتی ہے نا کہ ہمارے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، چاہے وہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ناجائز کسی کا قبضہ یا کسی کا حق کھانے سے ہم سب کو بچائے، یہ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معهم سیات کذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیمات مائلات رؤوسهن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے، دو قسمیں ہیں جہنم والوں میں سے جن کو میں نے نہیں دیکھا۔ ایک وہ قوم جس کے ساتھ کوڑے ہوں گے، جیسا کہ گائے کی دم ہوتی ہے، ماریں گے اس کے ساتھ لوگوں کو، اور وہ عورتیں جو کپڑے پہنی ہوئی ہوں گی اور ننگی ہوں گی، لوگوں کے دلوں میں خواہش پیدا کرنے والی ہوں گی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی۔ ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے بغتی اونٹ کی جھکی ہوئی کوہانیں ہوتی ہیں۔ وہ نہیں داخل ہوگی جنت میں، اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی، اور بے شک جنت کی خوشبو پائی جاتی اتنی اور اتنی مسافت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو قسم ہیں جہنم والوں کی جن کو میں نے نہیں دیکھا۔ ایک قسم جہنم والی وہ ہوں گے جن کے ساتھ کوڑے ہوں گے، جیسے گائے کی دمیں ہوتی ہیں، ان کو کوڑے ہی لگتے رہیں گے ان لوگوں کو۔ فرمایا دوسری قسم جہنم کی جو ہے جنہیں میں نے نہیں دیکھا، وہ عورتیں ہوں گی جنہوں نے پہنا ہوا لباس ہوگا لیکن ننگی ہوں گی وہ۔ اللہ اکبر۔ آج ہم سب دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، لباس پہنا ہوا ہے لیکن ہوں گی ننگی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کا فرمان یہ سچا و برحق فرمان ہے۔ فرمایا قرب قیامت کی علامت میں سے ایک یہ علامت ہے، عورتیں ننگی ہوں گی، لباس پہنا ہوا ہوگا، اتنی باریک لباس ہوگا جس کی وجہ سے ان کے جو بدن وہ نظر آ رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ہم اپنے معاشرے کو، ہم اپنے آپ کو کہاں دھکیلے جا رہے ہیں۔ جو گھر کا فرد ہوتا ہے، جو سربراہ ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے گھر والوں کی تربیت کرنا، اپنی اولاد کی فکر کرنا، اپنی بچوں کی تربیت کرنا۔ اگر گھر کا سربراہ اپنے گھر والوں کی فکر نہیں کرتا، وہ خود گناہ گار ہے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر خود تربیت اپنی بچیوں کی نہ کریں، اپنی خواتین کی نہ کریں، تو ہم میں سے سب سے بڑا گناہ گار اور کون ہو سکتا ہے؟ آخر ان کو لباس ہم لا کر دیتے ہیں، انہیں ہم اجازت دیتے ہیں کہ اس طرح کا لباس پہنیں۔ اگر ہم روک ٹھوک کریں، ان کو پیار اخلاق سے سمجھائیں، وہ لباس نہیں پہنیں گے۔ آج دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں ہوتی ہیں، ان کے لباس آپ دیکھ لیں۔ میرے پاس یہاں آتے ہیں مکتب میں بچیاں پڑھنے، میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ میں ان کو کہتا ہوں بیٹا لباس پورا پہن کے آیا کر، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اور نہیں ہے قاری صاحب،
پورا لباس جو کپڑے ہوتے ہیں جو ہمارا یہاں کا کلچر ہے وہ نہیں ہے، بس پینٹ شرٹ ٹراؤزر یہ چیزیں. اب وہ چھوٹی سی معصوم بچوں نے کیا سمجھا ہے، انہیں اس چیز کا کیا پتہ ہے. یہ دیکھیں یہ ہم تربیت کون کر رہا ہے، گھر کا سربراہ ہے یا کوئی اور ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو عورتیں لباس اس طرح پہنی ہوئی ہوں گی، بظاہر ان کا لباس ہوگا لیکن وہ ننگی ہوں گی، سچا فرمان ہے. فرمایا جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان سچا اور برحق فرمان ہے. قرآن مقدس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. فرمایا ایمان والو قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے آپ کو. یہاں ایمان والوں کو خطاب کیا گیا ہے. آگے کیا فرمایا، تم اپنے آپ کو بچاؤ واہلیکم نارا، اور تم اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیوں فرمایا؟ اسی لیے فرمایا گھر کا سربراہ جو ہوتا ہے وہی تربیت کرتا ہے، وہی نیکی کا راستہ دکھاتا ہے، وہ سچ اور جھوٹ کا فرق بتاتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. اس لیے فرمایا کہ وہ اپنی تربیت ان کی کریں، اپنے گھر والوں کی فکر کریں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے میاں بیوی جب فجر کی نماز پہ وہ میاں اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، فرمایا کہ اگر وہ نہ اٹھے بیوی تو اسے اٹھانا چاہیے، حتیٰ کہ یہاں تک حدیث پاک کے اندر آتے پانی کے چھینٹے ڈال کے انہیں اٹھایا جائے. پھر بیوی کو حکم دیا گیا اگر میاں آپ کا سویا ہوا ہے تو آپ بھی اس طریقے سے اٹھائیں، ایسا نہ ہو کہ چھینٹے آپ زیادہ لگائیں تو وہاں ہاتھ پائی شروع ہو جائے. تو یہ پیار اخلاق ہے. یہ آخری آپشن دیا گیا پانی کے چھینٹوں والا. پھر کہیں گے قاری صاحب نے مسئلہ بتایا، اللہ خیر کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا جو میاں اور بیوی اس طریقے سے نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، فرمایا یہ دونوں رحمت کے مستحق ہیں. فرمایا یہ دونوں لوگ رحمت کے مستحق ہیں، ایک دوسرے کی فکر کر رہے ہیں کہ جہنم کی جو آگ ہے، جہنم کو جو سخت ترین عذاب ہے، ہم سب بچ جائیں. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب ترین شخص وہ ہوتا ہے جو خود بھی عمل کرے اور دوسرے اپنے گھر والوں کی بھی ان کی فکر کرے. اسی کے اوپر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.